ہم تمام یہیں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے جو ہے ایک انتہائی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور اس عنوان کا تعلق ہمارے گناہوں کے معافی سے ہے۔ اس لیے کہ ایسا کوئی انسان دنیا میں نہیں پایا جاتا، یا نہیں پایا گیا، یا نہیں پایا جائے گا، مطلب ایسا کوئی انسان دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نہیں گزرا ہے جس نے خطا، معصیت، گناہ یا جس کو کہیں گے ضم جو ہے گناہ نہ کیے ہو۔ ہر انسان جو ہے گناہگار ہے اپنے آپ میں، ہر انسان سے کچھ نہ کچھ خطا ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی یاد رکھے، کچھ نہ کچھ غلطی، خطا یا گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے۔ یاد رکھے جب کوئی انسان گناہ کر لیتا ہے، کوئی غلطی اس سے ہو جاتی ہے، کوئی خطا اس سے ہو جاتی ہے، تو اس سے جو معافی مانگنے کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کو توبہ اور استغفار کہتے ہیں۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، پلٹنا، اور استغفار کا معنی ہوتا ہے جو گناہ انسان نے کی اس گناہ کی معافی چاہنا۔ تو توبہ اور استغفار عموماً ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ جو انسان توبہ کرتا ہے، رب کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، ریٹرن ہوتا ہے، وہ استغفار بھی کرتا ہے، مطلب پلٹنے کے بعد جو گناہ ہوئے اس کی معافی بھی چاہتا ہے۔ تو توبہ پلٹنا مطلب غلط راستے سے پلٹ کر سیدھی راہ کی طرف مڑ جانا، صحیح چیز کی طرف پڑ جانا، اپنی زندگی کی روش، گناہ کی روش کو چھوڑ کر پلٹ جانا، اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ ہوا توبہ۔ اور استغفار جب انسان توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے اپنے گناہوں سے، تو جو گناہ کر چکا ہے اس کے مٹانے کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے، اس کے معافی کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے وہ جو کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں استغفار۔ تو توبہ اور استغفار عموماً ہم معنی الفاظ ہیں جو ہم معنی استعمال ہوتے ہیں، مطلب ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں بس تھوڑا سا فرق ہے۔ توبہ پلٹنا ہے اور استغفار پلٹنے کے بعد اپنے گناہوں سے معافی چاہنا ہے۔ تو ہر انسان گناہ کرتا ہے، ہر انسان خطا کرتا ہے، ہر انسان سے لرزش ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کوتاہی اور کمی ہوتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس گناہ کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے رب سے توبہ کرے، اور توبہ کے بعد استغفار کرے، یا استغفار اور توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی چاہے اور اپنے طریقے کو بدل دے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کی طرف پلٹ جائے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں آج اتنے گناہ اور معصیت جو ہم کرتے ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم توبہ اور استغفار کو اپنے اوپر لازم نہیں جانتے۔ بڑی تعجب کی بات ہے۔ تو آج میں انشاءاللہ عزیز آپ تمام کے سامنے توبہ اور استغفار کی اہمیت، فضائل اور اس کی حقیقت رکھنے کی کوشش کروں گا۔ توبہ اور استغفار، حقیقت اور فضائل۔ تو یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں ہم انشاءاللہ عزیز دیکھیں گے کہ توبہ کی ریئلٹی، حقیقت کیا ہے، اور اس کے بعد اس کے فضائل کیا ہے، کیا فائدے اس سے ہوتے ہیں، یاد رکھیں انسانوں کو۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے کیونکہ ہم توبہ اور استغفار کے کانسیپٹ کو یہ کیا ہے نہیں سمجھتے، نتیجتاً ہماری زندگیوں سے یہ چیز غائب نظر آ رہی، اس لیے کہ توبہ اور استغفار بولے تو کوئی انسان سمجھتا ہے جو گناہ کرے وہی کرے۔ یاد رکھیے یہ عاجزوں کا شیوا رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے، اللہ سے خشیت رکھتے، ڈر رکھتے ہیں اور اللہ کے جانب جھکنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ عاجز بندے ہوتے اللہ تعالیٰ کے، ان کی خصوصیت اور خاصیت یہ ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، وہ اپنے رب کی طرف بار بار پلٹتے ہیں۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے، 100 مرتبہ توبہ کرتے۔ آپ اندازہ لگائیے توبہ اور استغفار کتنی اہم چیز ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات بھی اس کو نہیں چھوڑتی تھی۔ آج ہم نے اس کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا، ہمیں اس کو واپس اپنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان خطا کرے گا، غلطی کرے گا۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس تقاضے کے تعلق سے۔ یہ جو فطرت کا تقاضا ہے غلطی کرنا، جس کے لیے توبہ اور استغفار حل ہے کہ غلطی کے بعد اس سے کیسے ہم رجوع کریں، اللہ سے کیسے معافی مانگے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، مجھے قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے دوسری قوم لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے اور وہ انہیں بخش دیں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سے روایت میں کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایک ایسی قوم لائیں گا جو گناہ کریں گی، پھر اپنے رب سے توبہ کریں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گا۔ تو یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ انسانی فطرت کا اٹوٹ حصہ ہے غلطی کرنا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اور غلطی نہ کرے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ دوسروں کو لا لیتا جو غلطی کرنے والے ہوتے، چونکہ اللہ کی ایک صفت غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی صفت دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک قوم لائیں گا جو گناہ کریں گے اور توبہ کریں گے، اللہ اس کو معاف کرے گا۔ مطلب بتانے کا یہ ہے
گناہ کرنا، خطا کرنا، غلطی کرنا انسانی فطرت کا اٹوٹ حصہ ہے، اس سے کوئی ابن آدم نہیں بچ سکتا، کوئی انسان نہیں بچ سکتا آدم۔ اور ہم خود اب انسان جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لفظ نسیان سے آتا، بھولنے والا۔ آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، پھر بھی چلے گئے، بھول گئے۔ تو نسیان سے لفظ آتا انسان، مطلب بھولنے والا۔ تو خطا ہونا ہمارے فطرت کا پارٹ ہے، ہمارا نیچر ہے، یاد رکھیے۔ تو خطا تو ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، ہمیں اس گناہوں کی معافی کے لیے، تلافی کے لیے، مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہونا ہوگا، جس کو توبہ کہتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہوگا، جس کو استغفار کہتے ہیں۔ تو ہمیں کثرت سے توبہ اور استغفار کو لازم جاننا ہے اپنے اوپر، یاد رکھیے، تاکہ ہم سے ہونے والی غلطیوں سے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لیں۔ اور ایسا کوئی انسان دنیا میں نہ تھا، نہ ہے اور نہ آئے گا جو خطا اور غلطیاں اور گناہ نہیں کرے گا، سب سے ہوں گی۔ یہ روایت جو تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ اس کی یاد رکھیے دلیل ہے۔ تو جو اہل تقویٰ ہے، ٹھیک ہے، وہ جب گناہ کر بیٹھتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہو جب گناہ کر بیٹھتے ہیں تو گناہ ہوتے ہی وہ فوراً اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ توبہ کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ ایسا انتظار نہیں کرتے، ہم لوگ انتظار کرتے گناہ 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 گناہ، یہاں تک کہ اللہ رحم کرے کبھی تو موت آ جاتی اور معافی مانگنے کا وقت بھی نہیں ملتا، استغفار کا موقع بھی نہیں ملتا، رجوع کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ تو نیک لوگوں کی صفت، انبیاء کی صفت، صالحین کی صفت، اس کے بعد جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے اہل تقویٰ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کی ایک صفت یاد رکھیے، یہ فوراً جو ہے توبہ کرتے ہیں، بلکہ گناہ نہ بھی کرے تو توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اس لیے کہ توبہ اور استغفار یہ باعث اجر اور ثواب ہوتا ہے ان کے لیے، گناہ نہ کرنے کے باوجود بھی اس کو کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے کتنا لازم ہے کہ ہم جو اتنے خطار گناہ کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کو لازم جانیں، چونکہ اس کے فضائل، فائدے ہم جانتے نہیں ہیں، اس کی اہمیت ہمیں بتائی یا سکھائی نہیں گئی ہے، یا اس کو معمولی عمل سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں میں کون سے بڑے بڑے گناہ کر رہا ہوں جو میں توبہ اور استغفار کروں۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ کیا گناہ اور خطا کرتے تھے، پھر بھی آپ توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ رات میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور دن میں گناہ کرنے والے کے لیے اعلان کرتا ہے، دن میں گناہ کرنے والوں معافی مانگ لو، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ جب اللہ کا نیک بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی خطا یا کوئی گناہ ہو جاتا ہے، وہ فوراً اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کے گناہ کرنے والوں کو دن میں معاف کر دیتا ہے توبہ کی وجہ سے، دن کے گناہ کرنے والوں کو رات میں معاف کر دیتا ہے توبہ کی وجہ سے۔ اگر ہم توبہ کو لازم جان لیں تو ہم اپنے گناہ مٹا سکتے ہیں، یاد رکھیے، اپنے رب کے پاس اپنی مغفرت درج کرا سکتے ہیں، یاد رکھیے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، یہ اس کی وسعت ہے۔ اور جتنے گناہ ہم نے کیے ہوں گے، یاد رکھیے، جتنے گناہ ہم نے کیے ہوں گے، جتنے گناہ ہم نے کیے ہوں گے، اگر شرک پہ موت نہ آئے اور توبہ کرتے رہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی 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 نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کا ایک حربہ اور چال ہوتی ہے، پہلے وہ گناہ کی طرف بڑھاتا ہے، گناہ کرواتا ہے، اور گناہ ہونے کے بعد یہ خیال ڈالتا ہے کہ اب تیری معافی نہیں۔ تو یاد رکھیے، کبھی اللہ رب العزت کی رحمت سے، مغفرت سے، اس کی ذات سے کبھی مایوس مت ہو، چاہے کتنے گناہ ہو۔ ہم اگر سچی دل سے توبہ کریں گے، توبۃ النصوحہ کریں گے، ایسی توبہ جس کے بعد وہ گناہ پھر نہ کرے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے رب کو ہم معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا، بلکہ کبھی کبھار اگر سچی دل سے توبہ رہی تو اللہ رب العزت گناہوں کو نیکی میں تبدیل کرے، سمجھے؟ تو لہٰذا ہم خوب سے خوب توبہ کا اپنے اوپر جو دامن لازم جانے، اور کبھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہو۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے تو یقین جانیے میں آپ کو دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ گناہ کیجیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گناہ ہونا ہمارے فطرت کا حصہ ہے، is a part of human nature، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ جب ہوتے ہیں تو توبہ کرنا یہ راستہ ہے ان سے بچنے کا، یہ توبہ کرنا یہ راستہ ہے ان کو معاف کرانے کا، اس بات کو یاد رکھیے۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ سورہ ہجر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، آیت نمبر جو ہے 56 کے اندر اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، قَالَ وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، گمراہوں کے سوا اللہ کی رحمت سے کوئی نا امید نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے صرف وہ لوگ نا امید ہوتے ہیں جو ضالون ہوتے ہیں، صحیح راہ سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، گناہ چاہے کتنے ہی بڑے درجے کا ہو، ہمیں اپنے رب سے معافی مانگنا چاہیے، لیکن اس کی کچھ تقاضے ہیں، آخر میں انشاءاللہ تقاضے بھی رکھوں گا۔ اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ وہی خطا بار بار کرتے جائے، پھر معافی مانگے، پھر وہی خطا کرے، پھر معافی مانگے۔ اس کے کچھ تقاضے انشاءاللہ آخر میں وہ تقاضے بھی ہم دیکھیں گے۔ تو اللہ کی رحمت سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے ابن آدم،
تو نے جب بھی مجھے پکارا اور میرے ساتھ امیدیں قائم کی میں نے تمہارے گناہ بخش دیے۔ اے ابن آدم، اور اللہ کی وسعت رحمت الہی کتنی وسیع ہے۔ کیا فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور میرے ساتھ امیدیں قائم کی میں نے تمہارے گناہ بخش دیے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، چاہے وہ کیسے اور کتنے بھی ہو، چاہے وہ گناہ کیسے بھی تھے اور کتنے بھی ہو، اگرچہ وہ آسمان کی بلندیوں تک بھی کیوں نہیں پہنچتے ہوئے ہو، اور اتنے زیادہ ہو کہ زمین سے لے کے آسمان تک کیوں نہ ہو، پھر تم نے میری بخشش طلب کی اور میں نے بخش دیا اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ بھی نہیں۔ اے ابن آدم، تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہو زمین سے لے کے آسمان تک، مجھ سے معافی طلب کی، میں نے تمہیں جو ہے معاف کر دیا۔ اے ابن آدم، اگر زمین کے جو ہے تہائیوں کے برابر گناہ کر کے بھی میرے پاس آؤ، زمین کی جتنی پرتیں جتنی تہ اگر اتنے گناہ کر کے بھی تم آؤ، تو میرے ساتھ اگر کسی کو تم نے شریک نہ کیا ہو تو میں تمہیں زمین کی جو ہے پہناؤں کے برابر مغفرت نواز دوں گا۔ اے ابن آدم، تم نے اگر زمین سے لے کر آسمان تک بھی گناہ کیے ہوں گے تو میں معاف کر دوں گا اگر تم معافی مانگو گے۔ اے ابن آدم، اگر تم میرے پاس زمین کی تہ کے برابر، زمین کے وزن کے برابر بھی گناہ لاؤ گے تو میں تمہیں زمین کے وزن کے برابر رحمت کے ساتھ ملوں گا، بس تم نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، بس تم نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ اور اگر توبہ انسان کرے گا تو گناہ چاہے جتنے بھی ہو، جیسے بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے۔ اور اللہ کے رسول کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، تم اگر زمین سے لے کر آسمان تک گناہ لے کر بھی آؤں گے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، یاد رکھیے میں تمہیں معاف کروں۔ مطلب یہ کہ انسان ہونے کے ناطے مجھ سے اور آپ سے خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں۔ جب خطائیں، غلطیاں اور گناہ ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے فوراً اس کی معافی مانگ لینا چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، رجوع پلٹ جانا چاہیے ان گناہوں سے، اور خوب اللہ سے جو ہے معافی طلب کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ ہم یقیناً دیکھیں گے ہمارے رب ہم توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہم جانتے ہیں، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو پتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر فائز ہے، نہ آپ سے پہلے کوئی ہوا تھا نہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی ہوگا، اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خالص دل سے دن اور رات، صبح اور شام اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہم جانتے ہیں، اس مقام پر فائز ہونے کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ یہ امت کے لیے نمونہ ہے کہ ہم توبہ اور استغفار میں کثرت کریں۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کیا بیان کرتا ہے، رب العزت نے آپ کو کیا حکم دیا، پہلے اس حکم کو سنتے ہیں۔ سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر جو ہے 19 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس بات کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم رکھ لو کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں ہے، جان لیجئے کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار کیجئے، اور اللہ فرماتا ہے اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے طلب کیجئے، معافی مانگیے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے بھی آپ استغفار کیجئے، اور فرمایا وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں کے لیے بھی، ایمان والیوں کے لیے بھی استغفار کیجئے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گناہوں سے اللہ سے استغفار کی، معافی مانگیں، اور مومنوں کے لیے، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نبی کو اس مقام پر ہونے کے باوجود یہ کہہ رہا ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے۔ در حقیقت امت کو سبق ہے کہ امت کس کثرت سے استغفار کو لازم جانے، کہ نبی کو حکم آ رہا ہے۔ آئیے اسی طرح جو صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اور روایت کا اس طرح سے مجھے اللہ کی قسم ہے میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے میں ہر روز دن میں 70 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ بکثرت توبہ اور استغفار کرتے، 70 مرتبہ آپ خود کہہ رہے ہیں میں اللہ کی قسم میں 70 مرتبہ سے زائد اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں بیٹھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ہے نکلنے والے کلمے کو 100 مرتبہ سے زیادہ سنتے تھے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کلمے کو ایک مجلس میں more than 100 times 100 مرتبہ سے زیادہ سنتے تھے۔ وہ کیا کلمہ تھا؟ وہ کلمہ یہ تھا رب اغفر لی وتب علی، اے اللہ میری مغفرت کر، مجھے معاف کر، وتب علی میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، پلٹتا ہوں،
इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, और अल्लाह तू जो है रहम करने वाला, तू जो है तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। रब्बी ग़फिरली वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, इस कलमे को जिसका माना ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, ए अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा ले, तू बहुत ही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। इस कलमे को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में सहाबी कह रहे हैं हम 100 मरतबा से ज्यादा सुन लेते, 100 टाइम्स आप रिपीट कर देते। पहली वाली रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि मैं 70 से ज्यादा तौबा और इस्तिग़फ़ार करता हूँ। इस रिवायत में आ रहा है कि आप मोर देन 100 टाइम्स, एक मरतबा एक मजलिस में बैठ जाते तो 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार कर, आप अंदाजा लगे 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार कर। तो इससे पता चलता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम हम सब जानते हैं। उस मुकाम के बाद भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कसरत से इस्तिग़फ़ार उम्मत के लिए बहुत बड़ी दलील है कि हम कितने गुनाह और मासियत करते हैं। हमारे लिए कितना जरूरी है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार को हम अपनी नफ्स पर लाजिम जाने, इसके फजाइल, इसकी अहमियत को हम समझें। आइए आगे बढ़ते हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार के ताल्लुक से चंद बातें और देखते हैं। मुखलिस और मुत्तकी लोगों का तौबा और इस्तिग़फ़ार ये औसाफ, ये सिफत है। पहले तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद ही आदत मुबारक थी, अल्लाह ने आपको हुक्म दिया आपको 70 और 100 मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार कर। अब हम देखते हैं मुखलिस और मुत्तकी लोग जो अल्लाह के खालिस बंदे होते हैं, उसका डर और पास लिहाज रखते हैं, तक़वा रखते हैं, उन लोगों के औसाफ में ये भी शामिल है कि वो कसरत से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं। याद रखिए, तो अहले ईमान में जो मुखलिसीन हैं, जो ऐसे असहाब है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाते हैं और नेक अमाल करते हैं, उनका ये तरीका है कि वो गुनाहों पे न कभी अड़ते हैं, न इसरार करते हैं कि मैं करूंगा, बल्कि जो ही गुनाह होता है उसकी माफी अपने रब से जो है तलब कर लेते। याद रखिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 16 और 17 में अल्लाह फरमाता और कहता है, अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों का, मुखलिस ईमान लाने वालों का, अल्लाह के नेक बंदों की सिफत आ रही है। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना, वो कहते हैं जो अल्लाह के नेक बंदे थे, वो लोग जो कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार हम ईमान लाए, तू हमारे गुनाह बख्श दे। यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना, वो कहते अल्लाह हम ईमान लाए, फिर फरमाता फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, तो अल्लाह हमारे गुनाहों को तू माफ कर, वक़िना अज़ाबन्नार, और हमें जहन्नुम के आग के अजाब से बचा। नेक लोगों की सिफत ये ईमान लाने के बाद अपने गुनाहों की माफी तलब करते हैं। ये अफसोस की बात है, हम लोग अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, लेकिन ईमान के बाद ये हम अपने गुनाहों की माफी करवाना अफसोस की बात भूल जाते हैं। ऐसा सोचते हैं कि हम गुनाह करते कब। यहाँ अल्लाह फरमा रहा है अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना, नेक लोगों की सिफत ये वो कहते हैं अल्लाह हम तुझ पर ईमान लाए और हमारे गुनाहों को माफ, क्या फरमाना, ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार, हमें जहन्नुम के अजाब से, आग के अजाब से बचा। फिर आगे फरमाए अस्साबिरीना वस्सादिकीना वल्क़ानितीना वल्मुनफ़िक़ीना वल्मुस्तग़फ़िरीना बिल अस्हार। अल्लाह फरमाता है कहता है अस्साबिरीना, ये वो लोग हैं जो सब्र करने वाले हैं, वस्सादिकीना और सादिक सच्चे हैं, और फिर फरमाया वल कानितीना और फरमाबरदार है, फिर फरमाया वल मुनफिकीना और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं, वल मुस्तगफिरीना और अल्लाह ने फरमाया वल मुस्तगफिरीना बिल असहार और सहर के वक्त उठकर अल्लाह से इस्तगफार करने वाले हैं। तो अल्लाह ने कहा वल मुस्तगफिरीन बिल असहार कि रात में उठकर शहर में इस्तगफार करने वाले लोग हैं। ये सिफतें बयान की अल्लाह के नेक लोगों के। अल्लाह ने ईमान लाने के बाद तौबा करते हैं और रातों में सहर के वक्त तौबा करते हैं। इसका मतलब ये कि रात में उठ के सहर के वक्त तहज्जुद अदा करते हैं और तौबा करते हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो फराइज को अदा करने के साथ साथ नवाफिल में इजाफा करते हैं और उसके बावजूद भी इस्तिगफार करते हैं। अल्लाह हम पर रहम करे, हमारे तो फराइज ही गायब है और इस्तिगफार की तो कोई मौजूदगी, कोई दूर दूर तक अंदेशा भी नजर नहीं आता कि हम कभी इस्तिगफार करें। ये वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं, फराइज अदा करते हैं, नवाफिल रातों को उठते हैं और फिर इस्तिगफार भी करते हैं। रात में उठ के इस्तिगफार की खास तज़किरा है। तो वो नफिल अदा करने वाले लोग हैं। नफिल अदा करना बहुत भारी होता है, याद रखिए, आसान नहीं होता है। फर्ज तो है ही, जाहिर सी बात है, फर्ज के बाद नफिल है, लेकिन जो फर्ज के बाद नफिल करे मतलब बहुत भारी बोझ उठा रहा है, मतलब वो फर्ज से आगे बढ़ के नवाफिल में लगा रहा है। याद रखिए, बहुत टफ, बहुत मुश्किल काम है। फराइज कितनी मुश्किल से होता है अंदाजा होता है ना। नफिल के लिए कोई जा रहा है मतलब कितना अपने नफ्स पर काबू पा चुका है माशाल्लाह वो इंसान कि नफिल के लिए जाता है, फराइज से आगे बढ़ता है। समझ रहे हैं बात? तो यहाँ नेक लोगों की सिफत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताई है। तो मुत्तकी लोग जो है
बकसरत अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते याद रखिए। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है सूरह ज़ारियात आयत नंबर 18 में अल्लाह ने फरमाया वबिल अस्हारी हुम यस्तग़फ़िरून, और अल्लाह ने फरमाया और वो बवक्त सहर इस्तिग़फ़ार करते हैं। और वो लोग अल्लाह के नेक बंदे बवक्त सहर इस्तिग़फ़ार करते, अपने गुनाहों की रब से माफी तलब करते रात में। और क्यों ना हो, हदीस में आता सही मुस्लिम की, हर रात अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पे नाजिल होता, हर रात, रमजान में नहीं, हर रात। और एक आवाज लगाई जाती है कोई मांगने वाला मैं देने बैठा हूँ, है कोई माफी चाहने वाला मैं माफ करने बैठा। तो वो उस वक्त उठते हैं जो सहर का आखिरी वक्त होता, और वहां अपने रब से इस्तिग़फ़ार करते। दो जगह फरमा दिया रातों को उठकर सहर में इस्तिग़फ़ार करते। इसी तरह तौबा और इस्तिग़फ़ार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा था, तरीका था। एक तो अल्लाह ने हुक्म दिया, मुत्तकियों की सिफत तौबा इस्तिग़फ़ार है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा तरीका था। और आपके ताल्लुक से आता है कि आप बकसरत तौबा और इस्तिग़फ़ार करते। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में सूरह नस्र सूरह नंबर 110 आयत नंबर 1 से लेकर 3 में फरमाता है और कहता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म आया जब आप नबूवत का मिशन खत्म करने पर, अब आपका दुनियावी मिशन, नबवी मिशन फिनिश हो रहा था, खत्म हो रहा था, आप लौट कर अपने रब के पास अब जाने वाले थे। तो अल्लाह ताला ने रब के पास आने से पहले कोई तरीका बताया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि नबी आपको क्या करना है हमारे पास आने से पहले। वो क्या तरीका था? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, कि जब तुम देखो अल्लाह की मदद और फतेह तुम्हारे पास आ गई, वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और जब तुम देखो कि लोग फौज दर फौज, जोग दर जोग, ग्रुप में बड़ी बड़ी तादाद में इस्लाम में आना शुरू हो गए, हक की तरफ आना शुरू हो गए, दीन में आना शुरू हो गए, फसब्बि बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर, तो ऐ नबी अब आप लग जाइए अल्लाह की हम्दो सना बयान कीजिए, फसब्बि तस्बीह बयान कीजिए, बड़ाई बयान कीजिए अपने रब की, फसब्बि बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर, अपने रब की तस्बीह हम्दो सना बयान कीजिए और इस्तिग़फ़ार तलब कीजिए, इन्नहु काना तव्वाबा, और यकीनन आपका रब तौबा कबूल करने वाला है। तो यहाँ आप देखिए फसब्बि बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा, यहाँ इस आयत में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा इसकी तफसीर करते कहते हैं ये आयत इशारा कर रही थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वर्ल्डली मिशन कंप्लीट हो गया, दुनियावी मकसद पूरा हुआ, अब आप दुनिया से कूच करने वाले हैं, जाने वाले हैं। तो उससे पहले क्या करना है? फसब्बि बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर। तो यहाँ उलमा लिखते हैं कि आखिर वक्त में जब इंसान को पता चल जाए उसका ये आखिर वक्त है, कसरत से अल्लाह की हम्दो सना करे और इस्तिग़फ़ार करे। मतलब है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, यकीनन जवान भी करे, लेकिन बुढ़ापे की बात तो यकीनी मौत होती है, जवान को उम्मीद होती है, कसरत से आखिर वक्त में कसरत से अल्लाह की हम्दो सना इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। ये बड़ी अफसोस की बात है हमारी उम्मत में, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है कसरत से तौबा और इस्तिग़फ़ार के बदले कसरत से वो टीवी और मोबाइल और मीडिया के अंदर फंसा हुआ रहता है। कसरत से पोते और पोतियां बाजू है, नवासे और नवासियां बाजू और हैंडसेट उसके अंदर रिमोट कंट्रोलर, बस ये उसकी जिंदगी है। मैचेस देख रहा है, ड्रामे देख रहा है और जो है टीवी के सामने लगा हुआ, ये उसकी जिंदगी। आखिर वक्त में खास तौर से फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर, ऐ नबी अल्लाह की हम्दो सना बयान की, तस्बीह बयान कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, इन्नहु काना तव्वाबा, यकीनन आपका रब तौबा कबूल करेगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में भी करते रहे। आपके नबी मिशन के खात्मे के बाद भी अल्लाह ताला ने आपको इसी का हुक्म दिया। हुज्जाज जो लोग हज को जाते हैं, अल्लाह ताला ने उनको भी इसी का हुक्म दिया कि अरफे में और मुज़दलिफ़ा के अंदर वो लोग क्या करें। उनके ताल्लुक से कुरान फरमाता है, कहता है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 199 में अल्लाह ने फरमाया सुम्मा अफ़िज़ू मिन हैथु अफ़ज़न नासु वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अल्लाह फरमाता और कहता है फिर तुम भी वहां से होकर लौटो जहां से होकर दूसरे लोग लौटते हैं, और फरमाया और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो, बेशक अल्लाह बड़े बख्शने वाला बहुत रहम करने वाला है। और अरफा में जब लोग खड़े होकर अपने रब से माफी मांगते हैं तो अल्लाह ताला अहले अरफा की तरफ देखता है जो अरफात के मैदान में, और कहता है फरिश्तों गवाह रहना मैंने इन सबको माफ कर। हज में भी इस्तिग़फ़ार, और हज क्या है? अरफा ही हज है, अरफा ही हज है। और वहां क्या हुक्म किया गया? तौबा इस्तिग़फ़ार और दुआ करने का। गोया हज भी तौबा इस्तिग़फ़ार और दुआ है, और कुछ गुनाहों से माफी, गुनाहों की माफी बहुत जरूरी, याद रखिए। हम में से कोई शख्स क्योंकि गुनाह से बचता नहीं है, और गुनाह के साथ जन्नत में दाखिला नहीं हो सकता जब तक कि हमारा रब अपने फज़्ल जूद और करम और हमारे किए गए वो अमाल जो उसको पसंद थे उसको कबूल न कर ले। एक तो फज़्ल हो अल्लाह का, फिर हमारे अमाल को कबूल करे, इसके बगैर माफी नहीं। तो हुज्जाज को भी इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी इस्तिग़फ़ार है। आप 70 से 100 मरतबा करते हैं। अहले तक़वा अल्लाह के नेक बंदों का शार ही है। नबी को अपने नबवी मिशन की खात्मे पर इसका हुक्म दिया गया। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाजियों को हुक्म दिया कि वो भी जब जो है मुज़दलिफ़ा और इसी तरह मैदान अरफात में होते हैं
تو وہ اللہ رب العزت استغفار کرے. توبہ اور استغفار کے آئیے چند فضائل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کے ثمرات، اس کے فضائل کیا ہے، یہ تو اہمیت تھی اس بات کی. اس کے ثمرات، اس کے فضائل میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیں استغفار کے تعلق سے، کہ استغفار کرنے سے اللہ رب العزت ہم پر رحم کرتا ہے. استغفار کرنے سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر رحم کرتا ہے. ہم سب اللہ سے رحم کی بھیک مانگتے، دن رات مانگتے، اس لیے کہ ہم سب گناہگار خطا کار ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں رحم نہ کرے، ہمیں معاف نہ کرے، تو یاد رکھیے ہمارا کوئی مددگار روز قیامت نہیں ہوگا. تو یہاں اللہ رب العزت کے رحم چاہنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں. اللہ رب العزت سورہ نمل سورہ نمبر 27 اور آیت نمبر جو ہے 46 میں فرماتا کہتا ہے، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. اللہ فرماتا کہتا ہے تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر دنیا اور آخرت میں رحم کیا جائے. میرے بھائیوں، دنیا اور آخرت کی مصیبت، پریشانیاں، تکلیف، مصائب اور دنیا میں افراد اور ملکوں کی حفاظت کا ذریعہ توبہ اور استغفار. اس لیے کہ اللہ مصیبت اس لیے لاتا ہے کہ انسان پر، اس لیے کہ بیما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی، ہم کماتے ہیں ہاتھوں کا. اللہ فرماتا ہے زمین اور جو ہے پانی میں جو فساد ہے وہ انسانی ہاتھوں کا نتیجہ، مطلب جو معصیت اور گناہ ہم کرتے اس کا نتیجہ ہے. جو آزمائشیں، جو آفتیں، مصیبت، بلائیں، طوفان، آندیاں، پریشانی اس دنیا میں آتی، زلازل جو آتے ہیں، زلزلے، یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ. اور اس سے بچنے کا طریقہ استغفار. تو اللہ فرما رہا ہے تم کیوں نہیں اللہ سے استغفار کر کے رحم طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ تو اللہ سے رحم چاہتے ہیں ہم، تو استغفار کا پہلا فائدہ، رحم اگر چاہیے اللہ کا تو استغفار کرنا ہوگا، توبہ کرنا ہوگا. دوسرا سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ، کامرانی پاؤ، سکسس پاؤ، فلاح پاؤ. فلاح پانے کا طریقہ کیا ہے؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کی طرف جو ہے توبہ کرو، رجوع کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. تو اللہ سے رحم چاہیے تو ہمیں استغفار کرنا ہے. اللہ کی طرف سے فلاح اور کامیابی چاہیے تو ہمیں رجوع کرنا ہے، لوٹنا ہے اللہ کی طرف، پلٹنا ہے، گناہوں کے راستے کو چھوڑ کر تقوی کا راستہ اپنانا ہے. تب ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ جو معاف کریں گا. تو فلاح پانے کا، نجات پانے کا، سکسس پانے کا یہ طریقہ ہے، یاد رکھیے وہ کیا ہے؟ توبہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. تیسرا فائدہ اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ افراد اور ملک انڈیویجول اینڈ نیشنز جس کو کہیں گے، افراد اور قومیں اگر بلاؤں سے، مصیبتوں کو، مشکلات کو، آفت کو، دکھ کو، درد کو اگر اپنے سے دور رکھنا چاہتی ہے، اس کا نسخہ بھی توبہ اور استغفار. آفتیں، بلائیں، مشکلیں، دکھ، درد، جو بھی پریشانیاں ہیں اس سے بچنے کا طریقہ توبہ اور استغفار ہے. آئیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ الانفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے 33 میں، اور کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اگر وہ مغفرت طلب کرتے رہیں تو اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے. اگر وہ مغفرت طلب کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے. اگر ہم مغفرت طلب کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینے والا نہیں ہے. ہم اگر اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینے والا نہیں ہے. تو مصیبت، بلائیں، آفتیں، پریشانیوں سے دنیا میں اگر بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اگر عذاب سے، غضب سے ہمیں بچنا ہے اس دنیا میں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ. اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دیں گا؟ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جبکہ تم استغفار کرتے ہو. ہر قسم کی پریشانیوں سے، بلاؤں سے، مصیبت سے بچنے کا طریقہ توبہ اور استغفار ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. چوتھا فائدہ اس کا دیکھتے ہیں توبہ اور استغفار کا، وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو توبہ اور استغفار کا فائدہ بتایا تھا، وہ فائدہ اللہ رب العزت اپنی کتاب میں سورہ نوح کے اندر ہمیں بھی بیان کر دیا. اور اللہ فرماتا ہے سورہ نوح آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، گناہوں کی معافی طلب کرو جو تم شرک کرتے ہو، تم یقیناً جو اپنے رب کو انہ کان غفارا معاف کرنے والا پاؤں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا. اگر تم توبہ استغفار کرو گے رب تمہیں معاف کرے گا اور آسمان سے موسلا دھار، آسمان سے نفع بخش، آسمان سے مسلسل چلنے والی نفع بخش بارش تمہارے لیے برسے. یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے لیے موسلا دھار، کنٹینیوسلی بینیفیشل، فائدہ مند، اس لیے کہ کنٹینیوس زیادہ بارش نقصان دے، فائدہ مند بارش کو برسائیں گا. کیا کرو گے تو قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اگر تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اے لوگوں، اے قوم، اللہ آسمان سے بارش برسائیں. تو اللہ تعالیٰ
سے اگر بارش چاہیے آسمان سے نفع بخش اچھی بارش، تو کیا کرنا ہوگا؟ استغفار کرنا ہوگا. یہ اس کا چوتھا فائدہ ہے. پانچواں فائدہ اسی میں جو نوح علیہ السلام نے قوم کو بتایا وہ بھی اسی کے اندر ہے. پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہیں اموال مال میں بڑھا دیں گا اگر تم توبہ استغفار کرو گے. وَالْبَنِينَ، اور تم بیٹے چاہتے ہو نا، تمہیں بیٹوں میں بڑھا دیں گا، تمہیں اولاد میں بڑھا دیں گا. استغفار کرو گے تو موسلادھار بارش ہوں گی، استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ مال میں کثرت دے دیں گا، مال بڑھا دیں گا، تمہاری اولادیں اور لڑکوں میں اضافہ کر دیں گا. پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں ایسے باغات دے دیں گا جو ہرے بھرے لہلہاتے، جنت کہتے ہرا بھرا لہلہاتا ایسا باغ جس کی چھاؤں کبھی ختم نہ ہوتی ہو. اللہ فرماتا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں عطا کر دیں گا ایسے باغ جن کی چھاؤں ختم نہ ہو، جو ہرے بھرے رہیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہریں جاری کر دیں گا، پانی کا ذریعہ جاری کر دیں گا. ان تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذریعے 4 فائدے جو ہے قوم کو بتائے. ٹھیک ہے، 4 فائدے بلکہ 5 فائدے قوم کو بتائے. پہلا آسمان سے موسلادھار بارش، دوسرا مال میں اضافہ، تیسرا اولاد میں اضافہ، چوتھا باغات ہرے بھرے، اور پانچواں نہریں جاری کر دیں گا، پانی کا سورس نہریں جاری کر دیں گا. 5 فائدے 3 آیتوں کے اندر. تو یہ تھے 4 5 6 7 اور 8 نمبر کے فائدے، فضائل جو استغفار کرنے سے آتے ہیں. تو استغفار کے فضائل میں دیکھیے یہ بھی چیز شامل ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. 9واں فائدہ استغفار کا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی اچھی کر دیں گے. اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی اچھی کر دیں گا. کون ہے جو نہیں چاہتا دنیا کی اچھی زندگی؟ سنیے پھر 9واں فضائل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اور یہ کہ تم اپنے گناہ اپنے پروردگار سے معاف کرواؤ، اپنے گناہوں کو اپنے پروردگار سے تم معاف کرواؤ، استغفار کرو، اور پھر اسی کی طرف متوجہ ہو اور توبہ کرو، گناہوں کو معاف فرماؤ. استغفر کا لفظ استعمال کیا، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، گناہوں سے معافی طلب کرو، رب کی طرف تم اگر لوٹو پھر وہ اسی طرف متوجہ ہو تو وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دیں گا. تو اللہ تعالیٰ پھر اس زندگی میں دنیا میں تمہیں ایک وقت مقرر تک اچھا سامان دیں گا، اور پھر فرمایا دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دیں گا، اور جو جتنا زیادہ عمل کرے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملیں گا. اور اگر ایسا نہ کیا میری قوم تم نے تو میں ڈرتا ہوں ایک بڑے عذاب کے دن سے تمہارے بارے میں، مطلب یوم قیامت سے میں ڈرتا ہوں تمہارے. تو یہاں ایک اچھی زندگی دنیاوی چاہیے تو توبہ اور استغفار کرنا ہے. تو ایک اچھی زندگی انشاءاللہ عزیز مجھے اور آپ کو ملیں گی. یہ 9واں فائدہ تھا. آگے بڑھتے ہیں. 10واں فائدہ کیا ہے؟ وہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے. یوں تو اس کے اتنے فضائل ہے کہ میں سمجھتا ہوں اگر میں پورے فضائل لوں گا تو وقت بھی نہیں پوریں گے. ہم سیدھا لے رہے ہیں، 10 ایک فضائل ہم دیکھ رہے ہیں، اتنے فضائل قرآن حدیث میں آتے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اور ایک فضیلت جو آتی ہے ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرماتے ہیں، کیا فضیلت ہے توبہ اور استغفار کی. سنیے غور سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا کہ مجھے یہ کرنا ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اسے ہر غم سے نجات دے دیتا، اللہ اسے ہر غم سے نجات دے دیتا، اللہ اسے ہر غم سے نجات دے دیتا ہے. ہر تنگی وہ مشکل سے نکال دیتا ہے، ہر تنگی اور مشکل سے نکال دیتا ہے، اور وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں، وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے، روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. ایک حدیث 3 فضائل، 10واں 11واں اور 12ویں فضیلت. 3 فضائل کیا کیا استغفار کی. اور آپ جہاں استغفار کا تذکرہ دیکھیں گے نا حدیث میں بالخصوص، تو ایک فائدہ تو حدیث میں ہی نہیں، 2 3 4 5 فائدے ایک ہی حدیث میں ایک ساتھ آتے ہیں. دوسرے عمل کا کیسا، ایک حدیث آتی تو ایک ہی فضائل یا فائدہ. استغفار کا جاری معاملہ آئے گا نا تو جیسا دیکھیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا 5 فائدے بتائے، استغفار کے 5 فائدے. اللہ کے رسول صلی اللہ حدیث آپ دیکھیں 3 3 4 4 5 5 فائدے استغفار کے ایک ساتھ. یہ بڑا اہم عمل ہے یاد رکھیں. تو یہاں 3 فضائل بتائے جا رہے. پہلا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم جان لیا، اپنے گناہوں کی توبہ کو اپنے اوپر لازم جان لیا، ہر غم سے نجات دیتا ہے. کون سا انسان دنیا میں جو آج غم زدہ نہیں، بتائیے، ہر غم سے نجات دیتا ہے. قومیں اور افراد سب پریشان ہیں غموں سے. غموں کا نجات کا راستہ، غموں سے نکلنے کا طریقہ، سولوشن، واحد حل استغفار ہے.
پھر فرمایا ہر تنگی سے اور مشکل سے نکالتا ہے. کون سا انسان آج تنگی اور مشکل کی زندگی نہیں گزارا؟ ہر تنگی اور مشکل سے نکلنے کا ذریعہ استغفار ہے. اسی طرح وہاں سے روزی ایسا سوچا بھی نہ ہوں گا، ایسی روزی حاصل کرنے کا ذریعہ جہاں ہمیں سوچا بھی نہیں ہوگا، وہاں سے حاصل کرنے کا ذریعہ استغفار. سبحان اللہ، کتنے عظیم فائدے استغفار کے. پہلا فائدہ ہم نے دیکھا اللہ سے رحم چاہیے تو استغفار کرنا ہے. دوسرا ہم نے دیکھا فلاح چاہیے آخرت میں تو استغفار طریقہ ہے. تیسرا ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا، سزا نہیں دیتا جو استغفار کرتی ہے. چوتھا ہم نے دیکھا بارش کا برسنا یاد رکھیے استغفار کی وجہ سے ہوتا ہے. پانچواں ہم نے دیکھا یاد رکھیے کہ ہمارے مال میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے. چھٹا ہم نے دیکھا یاد رکھیے ہماری اولاد میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے. ساتواں ہم نے دیکھا ہمیں جو باغات عطا فرمائے گا. آٹھواں ہم نے دیکھا اللہ ہمارے لیے نہریں جاری کرے گا. نواں ہم نے دیکھا دنیا کی اچھی زندگی گزاریں گے. 10واں ہم نے دیکھا کہ جو ہے ہر غم سے اللہ نجات دے گا. 11واں ہم نے دیکھا تنگی سے ہمیں دور کر کے جو ہے مشکل سے نکال دے گا. اور 12واں ہم نے دیکھا جو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ، کتنے برکات اور فضائل اور فائدے صرف ایک چیز توبہ اور استغفار کو لازم جاننے کے. ہمیں چاہیے ہر مرد اور عورت، ہم تو اتنے گناہ کرتے جس کی کوئی انتہا نہیں. ہر شخص اپنے گناہوں کے بوجھ تلے آج دبا ہوا ہے. ہمیں اگر چاہیے کہ اس گناہوں کی بوجھ تلے نکل کر اپنے حالات کو اپنے رب سے معافی مانگ کر بدلوائے تو یہی طریقہ یاد رکھیے. قوموں پر جب عذاب آتے تھے تو قومیں ان عذاب کو دیکھ کر، عذاب کیوں آتے قوموں پر؟ ان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، بالخصوص شرک کے گناہ اور دیگر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جب عذاب آتے تھے تو قوم سمجھتی تھی یہ تو ہمارے لیے فائدے کی چیز. کسی قوم پر ہوا آ رہی تو وہ سوچ رہی ہے یہ ہوا فائدے نفع بخش چیز لائیں گی، کیونکہ ہوا چلتی ہے تو پھر جھاڑوں سے جو ہے ذرات نکل کے دوسرے جھاڑ پہ جاتے ہیں، پولینیشن ہوتا ہے، پھر وہ جھاڑ پھل دینے لگتا ہے. کیڑے پتنگے اڑ کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آتے ہیں جس سے بہت ساری تبدیلیاں آتی ہے تو وہ سمجھ رہے یہ ہوا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، جبکہ اپنے گناہوں پر ان کی نظر نہیں تھی. یہ ہوا ان کے لیے فائدہ مند ہرگز نہ تھی، یہ ہوا ان کے لیے عذاب لے کر آئی تھی. تو کسی قوم پر بارش برستی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ بارش ہمارے لیے کھیتوں کو لہلہا دیں گی، ہمارے ڈیم اور ندیوں کو بھر دیں گی. لیکن وہ اپنے گناہوں پر نظر نہیں ڈال رہے اعمال پر، نتیجتاً وہ بارش ان کے لیے عذاب اور سزا بنتی ہے. ایک قوم صرف ایسی گزری ہے قرآن کے اندر ہم مطالعہ کریں، جس قوم نے جب عذاب کو دیکھا بھاگ گئی، اپنے گناہوں پر نظر ڈال دیا اور توبہ کر لی اور بچ گئی. وہ قوم تھی قوم یونس. جب انہوں نے بادلوں کو آتے ہوئے دیکھا جو کالے اور گھنے تھے، وہ قوم سمجھ گئی یہ بادل ہمارے لیے کوئی خوشخبریاں نہیں لائے ہیں. ساری قومیں اس کے برعکس قرآن میں آتا ہے خوش ہوئی عذابات کو دیکھ کر، اب بارش آئیں گی، اب ہوا چلیں گی تو فصلیں اچھی اگیں گی. یہ قوم نے سمجھ لیا چونکہ ان کی نظر اپنے اعمال پہ تھی اور ان کے نبی یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ قوم عذاب آنے والا. قوم فوراً بھاگ گئی، ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں، اپنے رب سے توبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ورنہ اکثر قومیں غرق رہی اپنے گناہوں میں اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئی. میرے بھائیوں، تو توبہ اور استغفار کو ہمیں اپنے اوپر لازم جاننا ہے اس سے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے. اور اب ہر وقتاً فوقتاً ہر مرحلے قوموں پر، دیگر قوموں پر، لوگوں پر، ملکوں پر اور زمین کے خطوں پر عذابات آتے رہیں گے تو ہمیں فوراً اپنے گناہوں پر نظر ڈالنا ہے، توبہ اور استغفار کی کثرت کرنا ہے. پھر دیکھیے فائدے، بارش نہیں ہوتی توبہ اور استغفار، اولاد نہیں ہے توبہ اور استغفار، گناہ کی زیادت ہوگی توبہ اور استغفار، اللہ سے رحم چاہیے توبہ اور استغفار، غم سے نجات چاہیے توبہ اور استغفار، مصیبت پریشانی سے دوری چاہیے توبہ اور استغفار، ہے نا، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے توبہ اور استغفار کو ہم لازم جان لیں. سب کچھ اس کے اندر مل جائے گا. بہت بڑا عمل ہے توبہ اور استغفار، یاد رکھیے. یہ اس کے چند فائدے تھے، یاد رکھیے. اب آئیے توبہ اور استغفار کی حقیقت کیا ہے وہ بھی جانیں، ریالٹی. میں نے کہا تھا توبہ اور استغفار، اب ماشاءاللہ یہ سب پتا چل گیا. اب میں روز توبہ اور استغفار شروع کر دوں گا جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. توبہ اور استغفار کیا ہے ہمارے نزدیک معلوم؟ نماز کے بعد خاموشی سے مسجد میں بیٹھنا اور پھر ادھر ادھر دیکھنا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے اور فوراً اپنے دونوں گالوں پر ادھر کا ہاتھ ادھر، ادھر کا ادھر ماننا، اور یہ ہے توبہ اور استغفار. ہے نہیں یہ کرے توبہ استغفار بولتے کیا یوں کر لیا، روز پہلے دیکھ لیتے کوئی دیکھ تو نہیں رہا تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے میں گناہ کرتا ہوں. کون سا ایسا انسان جو گناہ سے بچا ہے؟ ابن آدم کی حقیقت تو دیکھیے، اپنے جسم میں غلاظت لے کر پھرتا ہے. پیدائش دیکھیے تو ایسی جگہوں سے پیدا ہوتا ہے جن کو چھپانا لازم ہے، پھر اس کے بعد وہ کیسے سمجھتا ہے گناہوں سے پاک کر بچا ہوا ہے. ہماری حقیقت تو دیکھیے ہم کیا حقیقت ہے ہماری. لیکن اللہ کا فضل ہے اس کے بعد بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہماری عبادتوں کو قبول کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بہرحال
توبہ اور استغفار کی حقیقت کیا ہے پہلے وہ جاننا۔ توبہ اور استغفار یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر سچے دل سے نادم ہو کر اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع کر کے پلٹ کر توبہ کرنا اور استغفار کرنا، اے اللہ یہ جنہوں میں نے گناہ کیا اب میں نہیں ہوں، یہ توبہ اور استغفار ہے۔ تو خالص دل مخلص ہو کر اس عمل پہ نادم ہو کر ہمیں توبہ کرنا ہے، مطلب ہم کبھی اس عمل کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ توبہ مطلب اب اللہ اس سے ہم پلٹ گئے، ہم رجوع ہو گئے، ٹرن ہو گئے، ہماری لائف ہم نے چینج کی۔ توبہ کا معنی ہے پلٹنا، رجوع کرنا، پھر جانا۔ ہم نے اپنے آپ کو پھیر لیا اس گناہ کی زندگی سے، یہی توبہ۔ ہاں بس توبہ کا رسمی عمل رہ گیا، استغفر